اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور ویڈیو لے کے آیا ہوں آج قرآن کی لغوی معجزے پر، اور اس میں بھی ہم دو آیتوں کا کمپیریزن نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کے جو ایک مشہور قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف میں، اس پورے کے پورے قصے کا ایک معجزہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آج بتاؤں گا۔ تو معجزہ بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ قصہ رکھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا معجزہ بیان کروں گا۔ اور اس قصے کے 12 حصے ہیں، وہ پہلے میں آپ کو 12 حصے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو پہلا حصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا۔ دوسرا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے خلاف چال چلنا، ان کو کنویں میں ڈالنا وغیرہ۔ تیسرا حصہ عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف وہ چال چلنا۔ چوتھا حصہ عورتوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنا ہاتھ کاٹ لینا۔ پانچواں حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کا ارادہ کرنا۔ چھٹا حصہ بادشاہ کا خواب دیکھنا۔ ساتواں حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا۔ آٹھواں حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کا ارادہ کرنا۔ نواں حصہ عورتوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی بیان کرنا، اور 10واں حصہ عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی بیان کرنا۔ 11واں حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا وہ آنا جانا اور آخر کار اپنی غلطی تسلیم کر لینا، اور 12واں حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کا ظاہر ہو جانا۔ یہ 12 حصے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا معجزہ سناؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ مطلب حیران رہ جائیں گے۔ جو ان 12 حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اور جو اس کا آخری حصہ ہے 12واں حصہ، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر ظاہر ہو جانا۔ دوسرا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا چال چلنا، اور آخر سے دوسرا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا۔ تیسرا حصہ عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کرنا، اور آخر سے تیسرا حصہ حضرت یوسف عزیز مصر کی بیوی کا اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا۔ پھر شروع سے چوتھا حصہ ان عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنا ہاتھ کاٹ لینا۔ آخر سے چوتھا حصہ ان عورتوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کا اظہار کرنا، سبحان اللہ۔ اور شروع سے پانچواں حصہ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں ڈالنے کا ارادہ کرنا، اور آخر سے پانچواں حصہ سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کا ارادہ کرنا، سبحان اللہ۔ اور شروع سے چھٹا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کا خواب دیکھنا، اور آخر سے چھٹا حصہ بادشاہ کے اس خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا، سبحان اللہ۔ گویا یہ بیچ میں ایک شیشہ لگا ہے، اور ایک جو حصے میں قصے کا ایک حصہ ہے وہ آخر میں اس حصے کو مکمل کر رہا ہے، اور سبحان اللہ اسی ترتیب سے الٹ ترتیب سے وہ مکمل کیے جا رہا ہے، ترتیب وار وہ شروع کے حصے کو آخری والا حصہ مکمل کیے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا معجزہ، اب اس کو دیکھ کے تو ایک غیر مسلم اگر پورے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا تو کم از کم اس صورت کو تو مانے گا انشاءاللہ تعالی۔ اتنا بڑا معجزہ، اور سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ میں آپ کو مطلب چیری آن ٹاپ اس سے بھی خوبصورت بات بتاتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو 12 حصے بتائے ہیں اس کہانی کے حضرت یوسف کے، اور سبحان اللہ یہ سورت قرآن کی ترتیب میں سورہ نمبر 12 بھی ہے، سبحان اللہ۔ اتفاق دیکھیں کہ کیسے سبحان اللہ سورہ نمبر 12 بھی ہے، اس کے 12 حصے بھی ہیں، اور جب اس کو بیچ میں گویا ایک شیشہ رکھیں تو شروع کے حصے آخر کے حصے ایک دوسرے کو مکمل بھی کر رہے ہیں، اور اسی ترتیب سے، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ قرآن ہمارے سامنے وہ
پرانے زمانے کے وہ معجزات نہیں ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا یا عصا کا سانپ بن جانا یا سمندر کا پھٹ جانا، لیکن قرآن ہمارے سامنے وہ زندہ معجزہ ہے جو ہم ابھی بھی دیکھ سکتے. پرانے معجزوں کو ہم کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ معجزہ وہ ہے جس کو ہم ابھی بھی اپنی آنکھوں سے اس طرح اسٹڈی کر کے ڈسکور کر کے دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان معجزوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا رہے اور آگے راہ بنے کہ مسلمان دوبارہ اس دنیا پر سبحان اللہ ان کے دوبارہ سے عروج مسلمانوں کا اس دنیا میں ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ مزید اس صورت میں سبحان اللہ بہت مزیدار اس کا ایک کمپیریزن ہے سورہ قصص کے ساتھ. اس قصے کا کمپیریزن سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں وہ بھی انشاءاللہ فیوچر میں بیان کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ان معجزات کو دیکھ کے مزید ہمارا ایمان جو ہے ان میں بڑھائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.